الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ باواز بلند پڑھ لیجئے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. دو اشعار میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. منگو دعا و سلام انجدہ نصیب ہوگی. منگو دعا و سلام انجدہ نصیب ہوگی. جدو آوے موت سانو جدو آوے موت سانو سونا قریب ہووے. منگو دعا انشاءاللہ انجدہ نصیب ہووے. جدو آکے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے. جدو آکے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے. قدمانو چم لوانے قدمانو چم لوانے منظر عجیب ہووے. منگو دعا ماشاءاللہ انجدہ نصیب ہووے. جدو آوے موت سانو جدو آوے موت سانو سونا قریب ہووے. منگو دعا ماشاءاللہ انجدہ نصیب ہووے. کی پوچھ دیو میرے تو آقا دیاں اداواں. کی پوچھ دیو میرے تو آقا دیاں اداواں. جنوں خیر پاوے سونا جنوں خیر پاوے سونا نہ کبھی غریب ہووے. منگو دعا انشاءاللہ انجدہ نصیب ہووے. اور عظمت حسین پاک دی میں کی دساں توہانو. عظمت حسین پاک دی میں کی دساں توہانو. بنیا جدی سواری بنیا جدی سواری رب دا حبیب ہووے. منگو دعا انشاءاللہ انجدہ نصیب ہووے. جدو آوے موت سانو جدو آوے موت سانو سونا قریب ہووے. منگو دعا انشاءاللہ انجدہ نصیب ہووے. اللہ جل شانہ و تم برہانہ و عز اسمہ اپنے محبوب پاک صاحب العلا امام الانبیاء شب اسراء کے دولاب
واللیل کے زلفوں والے والضحیٰ کے مکھڑے والے علم نشرہ کے سینے والے شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین حسنین کے نانا زہرا کے بابا کائنات کے والی حاضر و ناظر نبی غیب دان رسول آقا زندہ مصطفیٰ مشکل کشا نبی ہادی کل مولائے کل دنائے سبل ختم الرسول جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل و تصدق سے اللہ کریم ان ببرکت عظیم گھڑیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، میرے لیے آپ کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ذریعہ نجات و برکات بنائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں محترم جناب قاری محمد شفیق نقشبندی صاحب، جنہوں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ لگن لگاؤ کے ساتھ پریم پریت کے ساتھ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر اس محفل پاک کو سجایا منعقد کیا۔ اللہ کریم ان کا بزم سجانا اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بزم صدر بابا وریام صاحب اور دیگر جو ثنا خانان شیری لسان ہے، نقیب محفل و خطیب محفل، ماشاءاللہ میں سن رہا تھا بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ الفاظ کے ساتھ محفل پاک کو چاند لگا رہے تھے، اور یہ ماشاءاللہ ان کی محنت ہے اور محبت ہے کہ اس ٹائم بھی یہ محفل پاک کیا ہے بڑی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے۔ تمام دوست بڑی محبت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تمام دوستوں کا کیا ہے فیض بولر ہے محفل پاک کے اندر، اور ماشاءاللہ ہمارے سینئر ساتھی محترم جناب میں نقیب تو نہیں بلکہ باکمال خطیب محترم جناب محمد نواز صاحب احمد نواز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ انہوں نے گاہے بگاہے یہ ہماری اصلاح فرماتے رہتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے سامنے کیا کیا ہے، ہمیں مسند پہ بٹھا دیا ہے، اور مسند بڑی ہے، ہم مولوی چھوٹے ہیں۔ یہ سیٹ کیا ہے بہت بڑی ہے، ویسے بھی بڑی ہے، ویسے بھی کیا ہے، اصل میں مولوی بڑے بڑے ہوتے ہیں، خطیب ہم فقیر چھوٹے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، جسامت کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی آپ کی دعائیں ساتھ رہی تو انشاءاللہ العزیز کرم ہو جائیں گے۔ مختصر سی حاضری ہے، ٹائم مجھے ویسے انہوں نے علامہ صاحب نے جو دیا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اب اتنا ٹائم لیا جائے، بس چند الفاظ میں نے آپ دوستوں کے سامنے گوشت گشار کرنے تو محبت کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز لذت آئے گی۔ یاد رکھیں ترنم آپ نے سن لی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ذوق بڑے بلند ہوئے، روحی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی وجد کے اندر تھی، ظاہر ہے جی ذکر حسین ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن میں چند الفاظ عرض کرنے کے بعد آپ کو پیغام حسین دینا چاہتا ہوں، جس کی آج کیا ہے اشد ضرورت ہے۔ یہ جو آیات مقدسہ میں نے آپ دوستوں کے سامنے پڑھی ہے، جب یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تمام صحابہ اکٹھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیات مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کی محبت کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی والفاطمہ
والحسن والحسین۔ فرمایا جن کی محبت کو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ایک علی ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، اور ایک جناب زہرا ہے۔ اب ماشاءاللہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے یہ آیت سنی، اس کا مفہوم سنا، 1450 سال کے بعد آپ اس ذوق اور شوق کے ساتھ ذکر اہل بیت طہار سن رہے ہیں، اور آپ کے چہروں پہ نورانیت کیا ہے نظر آ رہی ہے۔ اچھا 1450 سال بعد آپ کے سامنے مولا علی کا ذکر ہو، آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، چہروں پہ شادمانی آ جائے، مسرت آ جائے، نورانیت نظر آئے۔ 1450 سال کے بعد آپ کے سامنے ذکر حسن ہو، حسن مجتبی، آپ راضی ہو جائیں۔ 1450 سال کے بعد سید الشہداء حضرت امام حسین کا ذکر ہو، آپ راضی ہوں۔ 1450 سال کے بعد آپ کے سامنے جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہو، آپ راضی ہوں۔ تو مجھے بتاؤ، جب یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی تھی اور تمام صحابہ مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آ کے یہ پوچھ رہے تھے، یا رسول اللہ وہ نفوس قدسیہ کون ہیں کہ جن کی محبت کو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، کیا وہ اس وقت راضی نہیں ہوئے ہوں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا عالم کیا انہیں، عمر کی خوشی کا عالم کیا انہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ جزاک اللہ۔ بدر والوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ احد والوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ ہم تو خوش ہو رہے ہیں نا، میرا ایمان کہتا ہے، میں کامل یقین کے ساتھ یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، ہم تو صرف خوش ہو رہے ہیں، وہ وجد کے اندر آئے ہوں گے، وہ وجد کے اندر آئے ہوں گے۔ اور میں یاد رکھو نا، یہ کون ہے؟ کون؟ اللہ جن کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یارو ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بد کردار ہیں، گداگار ہیں، آج ہم ذکر اہل بیت طہار سنیں تو خوش ہو جائیں۔ تو جنہوں نے مصطفیٰ کو حسنین کریمین کو کندھوں پہ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہو، جنہوں نے مصطفیٰ کو نماز کو طول پکڑاتے ہوئے دیکھا ہو، جنہوں نے حسنین کریمین کو مصطفیٰ کے پیٹ مبارک پہ کھیلتے ہوئے دیکھا ہو، جنہوں نے دیکھا ہو کہ جب حضرت مولا کائنات کی ولادت ہوئی تھی، جب جناب زہرا کی ولادت ہوئی تھی، جب جناب حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت ہوئی تھی، جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تھی، جب ان نفوس قدسیہ کی ولادت ہوئی تھی، جنہوں نے دیکھا جب ان کی ولادت ہوئی تو مصطفیٰ نے نہ صرف اپنا لعاب دہن ان کے منہ کے اندر ڈالا تھا، بلکہ مصطفیٰ نے وہ زبان جس کی اللہ عظمت قرآن میں بیان فرمائے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشم و علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک شاعر بولا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ مصطفیٰ کی زبان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے؟ یہ کوئی زبان کوئی عام زبان ہے؟ اس زبان پہ خدا کلام کرتا ہے، اس زبان پہ خدا کلام کرتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، رخ جب بولدا بور بچوں بولدا، رخ جب بولدا دور بچوں بولدا، موسیٰ مقام کو ہے دور بچوں بولدا، فیض باب بلے
دا قصور وچوں بولدا رب جد بولدا حضور وچوں بولدا رب جد بولدا حضور وچوں بولدا جب حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی صحابہ نے دیکھا مصطفیٰ نے اپنی وہ زبان حضرت مولا کائنات کے منہ کے اندر ڈالی لوگوں نے دیکھا جب جناب زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی مصطفیٰ نے اپنی وہ زبان جناب زہرا کے منہ کے اندر ڈالی جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی مصطفیٰ نے اپنی وہ زبان حضرت امام حسن مجتبی کے منہ کے اندر ڈالی جناب جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی مصطفیٰ نے وہ زبان جس کی عظمت اللہ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے وہ زبان حضرت امام حسین کی زبانوں کے اندر ڈالی مصطفیٰ نے اپنی زبان یہ کمال ان نفوس قدسیہ کے منہ کے اندر ڈال کے لوگوں کو بتا دیا لوگوں مت سمجھنا کہ ہم 5 ہیں یہ زبان سب کی ایک مصطفیٰ نے پیغام دیا مصطفیٰ نے پیغام دیا لوگوں دیکھنے کے اندر تو ہم تمہیں کیا آتے ہیں 5 نظر آتے ہیں لیکن یاد رکھنا زبان سب کی ایک ہے آقا یہ بتانا چاہتے ہیں جس کو انہوں نے زبان دے دی میں محمد نے بھی اس کو زبان دے دی جس سے یہ راضی ہو گئے میں محمد بھی راضی ہو گیا اور جس سے یاد رکھو یہ ناراض ہو گئے نا وہ بستر اٹھا کے جہاں پہ مرضی چلتا پھرتا رہے جو مرضی کرتا پھرتا رہے اور میں کہتا ہوں یہ حدیث پاک میرے ذہن کے اندر آ گئی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اللہ کی محبت کے اندر اس طرح مستغرق ہو جائے کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے بہن بھائیوں کو چھوڑ دے اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ دے اپنے دوستوں کو چھوڑ دے اپنا ملک اپنا سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے شہر مکہ کے اندر اور شہر مکہ کے اندر جا کے پھر کیا کرے حرم کعبہ کے اندر داخل ہو جائے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان رہ کے بندہ کیا کرے نمازیں بھی پڑھے روزے بھی رکھے حج بھی کرے عمرہ بھی کرے ساری زندگی آقا نے ارشاد فرمایا وہ عبادت کرتا رہے اتنی عبادت کرے کہ نامہ یا مال مکمل ہو جائے نامہ یا مال کیا ہو جائے بڑھ جائے تو فرمایا جب اس کو موت آئے وہ اس حالت کے اندر آئے کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے فرمایا جب وہ نماز پڑھ رہا تھا لیکن دل کے اندر کیا تھا میری آل کا بغض تھا فرمایا مرے گا سیدھا جہنم کے اندر پہنچ جائے کیا ہوگا مرے گا بندہ سیدھا جہنم کے اندر پہنچ جائے گا سب کچھ اس نے کیا کیا قربان کر دیا سب کچھ چھوڑ دیا کس کی محبت کے اندر اللہ کی محبت کے اندر سب کچھ چھوڑنے کے بعد وہ جگہ وہ مقام جہاں پہ سب سے زیادہ کیا ہے عبادت کا ثواب ہے اور وہ خاص جگہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان وہ کیا کرنے لگا عبادت کرنے لگا فرمایا عبادت کرتے ہوئے موت آ گئی فرمایا دل کے اندر کیا تھا بغض حسین تھا بغض مولا علی مشکل کشا تھا جناب زہرا کا کیا تھا بغض تھا فرمایا مرے گا سیدھا جہنم کے اندر پہنچ جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز نے اس کو بچایا کیوں آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بس کیا کرو عبادت کرو کسی کی تعظیم کی ضرورت نہیں جی کسی کی تعظیم کی ضرورت ہے نہیں بس اللہ اللہ کرو بس اللہ اللہ کرو عبادت سے کیا ہونی تمہاری بخشش ہونی ہے ان کے لیے پیغام ہے ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ نمازیں اس نے پڑھی تھی روزے اس نے رکھے تھے حج بھی کیے عمرے بھی کیے قرآن بھی پڑھتا رہا دعوت و تبلیغ بھی کرتا رہا داڑیاں بھی تھی تسبیحاں بھی تھی سب کچھ کیا لیکن عبادت بچا نہیں رہی وجہ کیا ہے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں عبادت کامل ایمان
عبادت نماز پڑھنا یہ ایمان نہیں، ایمان کا جز ہے. روزے رکھنا ایمان نہیں، ایمان کا جز ہے. حج کرنا ایمان نہیں، ایمان کا جز ہے. عمرہ کرنا ایمان نہیں، ایمان کا جز ہے. دعوت و تبلیغ کرنا ایمان نہیں، ایمان کا جز ہے. داڑھی رکھنا، جبے پہنا، پگڑیاں پہننا، یہ رکھنا ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کا جز ہے. اس نے جز تو کیا کیا، اپنایا، لیکن کامل ایمان کو چھوڑ دیا. یہ تمام عبادات ایمان کا جز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یار یہ تو ایمان کے جز ہو گئی، کامل ایمان کیا ہے؟ کامل ایمان کیا ہے؟ کامل ایمان پنج تن پاک سے وفا کرنا ہے. کامل ایمان پنج تن پاک سے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا ہے. کامل ایمان جناب زہرا کا ادب، کامل ایمان جناب زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنا ہے. کامل ایمان حضرت امام حسن مجتبی سے پیار کرنا ہے. کامل ایمان حضرت امام حسین سے محبت کرنا ہے. یہ کامل ایمان ہے. رہی بات مصطفیٰ کی، مصطفیٰ کامل صرف ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کی جان ہے. مصطفیٰ کی محبت کیا ہے؟ نہ صرف کامل ایمان. میرا کل جملہ تو سمجھے کوئی نہیں، ویسے بھی اس ٹائم کتنے سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت امام حسن سے پیار کرنا کیا ہے؟ کامل ایمان. حسین سے پیار کرنا کیا ہے؟ کامل ایمان. جناب زہرا سے پیار کرنا کیا ہے؟ بولو بولو بولو، کامل ایمان. اچھا میں یہاں پہ عرض کر دوں، یہاں پہ یہ میری یہ بات ذرا محبت سے سن لے. یہ جو میں نے آیات مقدسہ پڑھی ہے نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میری آل سے کیا کریں؟ مودت کریں. اچھا محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ آسان کر کے سمجھاؤں، ویسے تو علماء نے بڑی جو ہے نا وہ اس کی تعریفیں بیان کی ہیں، آسان کر کے سمجھا دوں. اگر آپ پنج تن پاک کا ذکر سن رہے ہیں، پنج تن پاک کا ذکر سن کے بے ساختہ نکل جائے نا، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، آپ کا دھیان بھی کوئی نہیں تھا، فوکس بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، ذکر سن رہے تھے پنج تن پاک کا، آپ خود کہہ رہے ہیں باواز بلند کیا؟ سبحان اللہ. اے محبت جے میں تنوں کہندر ہوں آکھو سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ. اے محبت، اے کیے محبت ہے. تے اللہ دا کلام سانو کی کہہ رہے؟ مصطفیٰ نے کی فرمایا؟ مودت. کیا کرو؟ میری آل سے کرو. تو کیسے کرنی ہے؟ بولو سبحان اللہ. ٹھیک ہے، خود کہیں گے تو یہ آپ کی مودت ہوگی. اگر میں کہوں گا جی آکھو سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ، تو یہ پھر کیے محبت ہے. ذرا کہہ دینا محبت سے ایک مرتبہ، پھر کہہ دے سبحان اللہ. تو یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ کیا ہے جی؟ ایمان کا جز ہے. کامل ایمان کیا ہے؟ حضرت امام حسین سے محبت کرنا، حضرت امام حسن مجتبی سے محبت کرنا، جناب زہرا سے محبت کرنا، اور حضرت مولا علی مشکل کشا سے کیا کرنا؟ محبت کرنا. یہ کامل ایمان ہے. اچھا ایک ہوتا ہے کامل ایمان، ایک ہوتا ہے ایمان کی جان. ایک کیا ہوتا ہے؟ ان سے محبت کرنا کیا ہے؟ کامل ایمان ہے. لیکن مصطفیٰ سے محبت کرنا یہ ایمان کی جان ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان کی جان. میں نہیں کہتا. حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی عاشقوں کا امام، غیرت کا نشان آپ فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ.
ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. میرا خیال ہے ابھی تک آپ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی سمجھ نہیں آئی. آپ کی اگر آج بھی آپ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں نا, اعلیٰ حضرت کی آج بھی یہ کرامت کیا ہے, زندہ ہے. اعلیٰ حضرت دا نام لو, جڑا سن کے خوش ہو جاوے تو سمجھ لو پکا سنی, تے جڑا ہو جاوے پریشان سمجھ لو بے ایمان ہے. ایک ہی ہے. اور اعلیٰ حضرت نو مت سمجھیا جو صرف ہی اجمیاں ہی منیا ہے جی, برے صغیر پاک و ہند والے صرف منیا نہیں, اجمیاں تو زیادہ عربیاں منیا, عربیاں تو زیادہ عربیاں منیا. آپ خود فرماتے ہیں ملک سخن کے شاہی تجھ کو رضا مسلم, ملک سخن کے شاہی تجھ کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. یہ نہیں سمجھ آ رہی تو پڑھ لو. ان کی مہکیں دل کے اونچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں سکے بٹھا. حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جانے کائنات جانے جانا جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبانی و احب ہذانی و امہما و اباہما کان معی فی درجت یوم القیامہ. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جناب حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے, حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے ہوئے, حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے ہوئے, حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تمام مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہیں. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا میرے غلاموں سنو نا, من احبانی و احب ہذانی و اباہما و امہما کان معی فی درجت یوم القیامہ. آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جس نے میرے ساتھ پیار کیا و احب ہذانی حسنین کریمین کے ساتھ پیار کیا, وآباہما مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار کیا, وامہما میری پیارے لختی جگر حضرت جناب زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار کیا. فرمایا کان معی فی درجت یوم القیامہ. فرمایا سن لو جو دنیا کے اندر رہ کے ہم پنج تنیوں کے ساتھ پیار کرتا رہے گا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا. میرا خیال تھک گئے آپ ہیں. قاری صاحب کو پتا تھا تقریباً 4-5 دن سے بخار تھا, گلا بھی خراب تھا. میں نے بڑی معذرت کی, ٹھیک ہے. انہوں نے بالکل بھی مجھے چھٹی ہاں جی قبول نہیں کی تھی, اور یہ فرما رہے تھے کہ آپ نے آنا ہے اور آ کے ہماری زیارت فرمانی ہے, کیونکہ بڑے بڑی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں علم والے اہل دنا بندے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ہماری خوش بختی ہے جی کہ ہم ان کی کیا کر رہے ہیں, زیارت فرما رہے ہیں. ایسے لمحات بار بار نہیں ملتے, تو ان سے فیض لے کے میں کیا کر رہا ہوں, کچھ آپ کے سامنے عرضیاں پیش کر رہا ہوں. آپ 2-4 باتیں میری سماعت فرما لیں, اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنی, ماشاءاللہ بیٹھے ہیں ہم نے, پھر ان کو سماعت کرنا ہے. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وَأَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هَذَانِ وَأُمَّهُمَا وَأَبَاهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا میرے صحابہ جس نے میرے ساتھ محبت کی, وَأَحَبَّ حسنین کریمین کے ساتھ محبت کی, وَأَبَاهُمَا ان کے باپ مولا علی مشکل کشا کے ساتھ کیا کی, محبت کی, وَأُمَّهُمَا
میری پیاری لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی. کیا فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ انعام کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا، جنت مل جائے گی. ٹھیک ہے، جنت مصطفیٰ کے صدقے ملے گی، مصطفیٰ کے صدقے جنت کا مل جانا کافی ہے، لیکن انعام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا دیا. ہم دیکھیں ماشاءاللہ عمروں والے لوگ بیٹھے ہوئے جدو تو اسی پیدا ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کوئی کس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کوئی کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کوئی کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کوئی نونگ لیگ دا نام لیندہ پہ ہے تو کوئی چاچے زرداری دا نام لیندہ پہ ہے تو کوئی جناب والا عمران خان دا نام لیندہ پہ ہے. بڑیاں قربانیاں سی دیتیاں، ایک دوجے نہ لڑے، پائی تو ناراض ہویا، بچے ماں باپ تو ماں باپ بچیاں تو کی ہوئے ناراض ہوئے، رشتہ دار نہ لڑے. انہاں دی خاطر اسی اینیاں بدتمیزیاں تے اترے کہ جناب والا تعلق جڑا بڑی دیر تو چلدا پیا سو بھی کی ہو گیا، ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، اچھا مطلب ہے کہ اسی قربانیاں انہاں دی خاطر بڑیاں دتیاں نے، لیکن اس دے باوجود جتے ساڈی سپورٹ دے نال. ٹھیک ہے، تے اج تک انہاں سانو اپنا گھر نہیں وکھایا، صدر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، ہیں جی اج تک اسی ویکھ تے جنہاں دی خاطر اسی انیاں قربانیاں دتیاں نے، اسی ایک دوجے نال لڑے ہاں. ٹھیک ہے، رشتہ داراں نوں ناراض کیتا ہے، دوستاں نوں ناراض کیتا ہے، اور کئی تے ایسے بدبخت نے کہ جناب والا او کی ہو گئے ماں پیو دے نال لڑدے نے، نہ لے کے کیندا عمران خان دا. ٹھیک ہے، ماں باپ کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ اس کی گستاخیاں بھی کیا جی سامنے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ اتنا کچھ کیا ان کی وجہ سے، حاصل کچھ دی، دنیا بھی گئی تے دین بھی گیا، دنیا بھی گئی تے دین بھی گیا. اسی بھی مقرود ساڈے بچے بھی اسی دین دے نال بھی غداری کی تھی، کیونکہ نظام کائنات دے وچ ایک ہی ہے، او کی ہے نظام مصطفیٰ. مصطفیٰ نظام کیڑا لے کے آئے نے؟ قرآن و حدیث والا، جڑیاں مصطفیٰ نے جنگاں لڑیاں نے، قربانیاں دتیاں نے. ٹھیک ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ستایا گیا ہے کس نظام دی خاطر؟ نظام مصطفیٰ دی خاطر. حضرت ابوبکر صدیق نے تکلیفاں دا سامنا کیتا، مارا کھادیاں کیڑے نظام دی خاطر؟ نظام مصطفیٰ دی خاطر. حضرت عمر فاروق شہید ہوئے کن دی خاطر؟ بولو، نظام مصطفیٰ دی خاطر. حضرت عثمان غنی شہید ہوئے کس کی خاطر؟ نظام مصطفیٰ. مولا علی مشکل کشا شہید ہوئے کس کی خاطر؟ نظام مصطفیٰ کے لیے. حضرت امام حسین نے اپنے نانے کی گدی چھوڑی، مدینہ چھوڑا جس کے لیے ہم تڑپتے ہیں، لاکھوں روپے لگا کے وہاں پہ جاتے ہیں. کیا انہوں نے مدینہ پاک دی شان دا نہیں پتہ سی؟ انہوں نے وہ مدینہ اپنے نانے کی کیا کی؟ سیٹ چھوڑی، کربلا میں پہنچے، سب کچھ قربان کیا. کس کی خاطر؟ نظام مصطفیٰ کی خاطر. ٹھیک ہے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو پسے پشت ڈال کے، اس سے منہ موڑ کے، اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر کے کس نظام کو پروموٹ کر رہے، سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہودیوں کے نظام کو. اچھا اینا کچھ کیتا، دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی خراب ہو گئی، ماں باپ بھی ناراض ہو گئے، پہنا پرا بھی ناراض ہو گئے. حاصل کو جو ایک ہی ہویا، اسی انہاں دا اج تک گھر بھی نہیں ویکھ سکے. ہیں جی، صدر ہاؤس اسی نے ویکھیا، تسی ویکھیا تے بھائی خوش بختی تہاڈی. پھر ہیں جی، وزیر اعظم ہاؤس اسی نہیں ویکھیا، وزیر اعلیٰ ہاؤس اسی، گورنر ہاؤس اج تک اسی نہیں ویکھیا. انہاں کچھ کیتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی فرمانے پے نے؟ فرمایا جن نے دنیا دے اندر رہ کے صرف ساڈے نال پیار کیتا، فرمایا صرف جنت نہیں، میں محمد اون دے دامن پکڑ کے اپنے نال جنت لے کے جاواں گا. مصطفیٰ یہ فرما کے ہمیں پتہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی. اور اللہ حضرت کی فرمان دے رہے ہیں، واہ کیا رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول ہے. اور اللہ حضرت نے آگے جو بات کی، صرف ہونا نہیں فرمایا 1400 سال بعد اے نفوس قدسیہ دی نسل وچ جیڑا آئے گا،
اعلیٰ حضرت انہوں بھی سلام پیش کیتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آخری حدیث پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت. فرمایا لوگو ہم اہل بیت طاہر کی محبت کو کیا کرو مضبوطی سے پکڑ لو. یا رسول اللہ مضبوطی کے ساتھ ہم کیا کر لیں گے؟ پنج تن پا کے دامن کو پکڑ لیں گے. حاصل کیا ہوگا؟ کیا ملے گا؟ فرمایا فَإِنَّهُ مَن لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا. میرا خیال بس کر دینی چاہیے. میں حدیث پاک بیان کی تھی. کیا فرمایا؟ الزموا مودتنا اہل البیت فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اہل بیت طاہر کی محبت کو دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو. فإنه من لقي الله وهو يودنا. فرمایا جو بندہ اس حال کے اندر مرا کہ وہ ہم سے پیار کرتا تھا، فرمایا داخل الجنت بشفاعتنا، وہ داخل ہوگا ہماری شفاعت سے. اس جملے کو سمجھنا، وہ داخل ہوگا ہماری شفاعت سے. ہماری سے مراد پنج تن پا کی شفاعت سے. صرف حضرت امام حسن مجتبی شفاعت کر دینا کیا بات ہے، بڑی بات. کیا بڑی بات. حضرت امام حسین شفاعت کر دیں بڑی بات ہے. جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ شفاعت کر دیں بہت بڑی بات ہے. مولا علی مشکل کشا شفاعت کر دے بڑے کمال کی بات ہے. مصطفیٰ صرف شفاعت کر دے بندے کی معراج ہے. لیکن مصطفیٰ یہ نہیں فرمایا پہ ہے، مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک کی شفاعت سے. فرمایا نہیں داخل الجنت بشفاعتنا، ہم پنج تنوں کی کیا کرے گا؟ شفاعت سے جنت کے اندر جائے گا. یہ انسان کی کیا ہے؟ بہت بڑی معراج ہے کہ بندہ ایک کی شفاعت کرنا لیکن نے پنج نے. آگے پتہ کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقینا. فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر مجھے محمد کی جان ہے. فرمایا لا ينفع عبدا عملہ. فرمایا کسی بندے کو اس کا کوئی عمل، اس جملے کو سمجھنا ہے، کسی بندے کو اس کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ ہماری معرفت حاصل نہیں کرے. آسان کر دو، نمازی کو نماز فائدہ نہیں دے گی، روزے دار کو روزہ فائدہ نہیں دے گا، حاجی کو حج فائدہ، عمرہ کرنے والے کو عمرہ فائدہ نہیں دے گا، جبہ پہنے والے کو جبہ فائدہ، دستار باندھنے والے کو دستار فائدہ، داڑھی رکھنے والے کو داڑھی فائدہ، تسبیح تحلیل کرنے والے کو اس کی تسبیح تحلیل فائدہ، حافظ قرآن کو اس کا قرآن حفظ کرنا فائدہ، قاری قرآن کو اس کی قرات کرنا فائدہ، عالم کو اس کا علم فائدہ نہیں دے گا، مفتی کو اس کا فتویٰ دینا فائدہ، محدث کو اس کی حدیث جو ہے فائدہ، مفسر کو تفسیر فائدہ، نقیب کو نقابت فائدہ، خطیب کو خطابت فائدہ، محقق کو اس کی تحقیق فائدہ نہیں دے گی. فرمایا جب تک وہ ہماری معرفت حاصل نہ کر لے. آج لوگ کیا کرتے؟ باتیں کرتے، جب حضور کی حال کا ذکر ہوتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں. چہرے کے
جو رنگت ہوتی ہے وہ اس طرح بدلتی ہے کہ جیسے کہ جناب بہت بڑا کوئی ان کا نقصان ہو گیا، کو بہت بڑا صدمہ، اور کاروبار بالکل ان کا کیا ہو گیا، زیرو ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ کیوں؟ حسنین کریمین کا ذکر سن کے۔ تو ہم ان سے عرض کرنا چاہتے ہیں، گزارش کرنا چاہتے ہیں، اگر حضرت امام حسن دا حیا نہیں تو صرف حضرت امام حسین دا حیا نہیں، جناب زہرا دا حیا نہیں، مولا علی مشکل کشا دا حیا نہیں نا، تو پھر تسی مصطفیٰ دا ہی حیا کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق دا ہی حیا کر لو، جنہ کی کیتا ہے انہاں نو کی کیتا اپنے کنیاں تے چکیا یارو۔ حضرت عمر دا ہی کی کرو، حیا کر لو کہ جنہ کی کیتا اپنے بچہ تو ود کے کی کیتا ہے حسنین کریمین دے نال پیار کیتا ہے۔ بڑے افسوس ہے کہنا پڑتا ہے، کوئی صحابہ کی بات کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، حضور کی آل کو چھوڑتا ہے، اور کوئی کیا کرتا ہے اہل بیت طہار کی بات کرتے ہیں لیکن حضور کے صحابہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے مقدروں پہ ناز کرو، ہم حسین کی حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دامن کے اندر، ہاتھوں کے اندر کیا ہے، حضور کی آل کا کیا ہے دامن ہے، اور دوسرے ہاتھ کے اندر حضور کے اصحاب کا کیا ہے دامن ہے۔ اس لیے تو حضور سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نہ ہو اطلت رسول اللہ۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل شیء اساس و اساس اسلام۔ یاد رکھو ہر چیز کی کیا ہوتی ہے، اساس ہوتی ہے۔ اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد حضور کی آل ہے، حضور کی آل ہے۔ اگر بندہ حضور دی آل نو چھڑے گا نا تے بنیاد کی ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، تے ان دے اوتے جڑی عملاں دی بلڈنگ ہوئے گی نا کی ہو جائے گی، پھر صحیح نہیں آئے گی، تے بالآخر پھر کی ہو جائے گی، ٹہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اے بیس ہے، اے بنیاد ہے۔ اگر چاہندے ہو نا دنیا تو بھی عزت دے نال جائیں، قبر چ بھی مصطفیٰ دی پہچان ہوے، اور حشر دے میدان دے اندر مصطفیٰ دے ہتھاں دے وچوں آب کوثر دا جام بھی ملے، شفاعت کبریٰ بھی ملے، تے پھر حضور دی آل دے نال کی کرنی ہے، پکی سچی محبت کرنی۔ انہاں نو چھڑ کے بندے دا گزارا ہو سکدا نہیں۔ الحمدللہ ہم اسی تے کیاں حسینی لنگر کھان والے ہیں، تے جنہیں صحیح سچی نیت نال تے اخلاص نال 5 تن دا لنگر کھادا ہے نا، حسینی لنگر کھادا ہے، وہ اس دور دا خادم حسین رضوی بنیا ہے، وہ اس دور دا خادم حسین رضوی بنیا ہے، کوئی شیخ الاسلام بنے ہیں، کوئی کنز الایمان بنے ہیں۔ یہ سارے کی نے ساڈے ہیرے نے، سارے کی نے ساڈے۔ اللہ دی قسم ہے میں کدی ہاں جدو اسی دوست چند بیٹھ رہے تھوڑا بہت کر، لیکن عام عوام دے سامنے میں کدی انہاں وچوں کسے نوں غلط، پیار میرا ٹھیک ہے، اور میری جد و جہد میرا سب کچھ کیے تحریک تے تو کی قربان ہے، نظام مصطفیٰ تو کی قربان ہے، لیکن اختلاف کدی کسے نال نہیں کیتا، سب نو لے کے چلنے ہیں۔ انہاں دا جلسہ ہے تو الحمدللہ ادھر بھی گئے ہیں، ادھر جلسہ ہے تو ادھر بھی گئے ہیں، تو ادھر جلسہ ہے ادھر بھی گئے ہیں۔ یہ اسی خود کی کیتا اپنی سنیت نو کی کرنے کمزور کرنے، سانو یہ گل زیبا نہیں دیندی، ساندی جو ہے نا ایڈی اوقات نہیں کہ اسی یہ سارے ساڈے کی نے سورج نے، سانو نہیں چاہیے کہ اسی انہاں نو کی کریے، انہاں دے سامنے اختلاف کریے، اسی چھوٹے ہیں تو سانو چھوٹے ہی بن کے کی کرنا چاہیے ہے، رہنا چاہیے ہے، انہاں نال محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہاں نو کی کرے۔ زخم نے 100 تو زیادہ کی نے، تیراں دے تلواراں دے زخم لگے نے، لیکن اس دے باوجود آپ نے نماز چھڈی نہیں۔ تے جڑے بندے نو مصطفیٰ دا پہلا سجدہ حسین دا آخری سجدہ یاد ہے، وہ بندہ کدی بھی نماز چھڑدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ، برامی کشان فخر سادات، بولو گلشن علی آل نبی اولاد علی، پھر سید محمد نقی شاہ صاحب بولانی دامت برکاتم العالیہ، صاحبزادہ والا شان عزت ناب تقدس ناب فخر سادات، پھر سید محمد فصیح اکبر گیلانی صاحب دامت برکاتم العالیہ،
اور ان کے ساتھ حاجی محمد زاہد بٹی صاحب، عاطف جاوید صاحب تشریف لے کر آئے۔ عالم و سالم و مرحبا، خوش آمدید۔ جناب فخر سادات بول گلشن علی، آل نبی اولاد علی، تو سید محمد نقی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، آپ بزم پاک کی زینت بنے۔ عالم و سالم و مرحبا، خوش آمدید۔ آل ہے اس کی نسل میں سے ان کے بچوں ٹھیک ہے 1450 سال بعد جڑا انہاں دی نسل وچوں آیا، دیکھو نا انہاں دے چہرے دیکھو کتنے سونے نے جب یہ اتنے سونے ہیں تو پھر تھوڑا سا جو ہے نا وہ غور و فکر کرو، تخیلات کے اندر لے کے جاؤ۔ جب یہ اتنے حسین ہیں تو امام حسین کتنے حسین ہوں گے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کتنے حسین ہوں گے۔ تو حضور کی تمام آل کیا ہے، ساری حسین ہے، ساری خوبصورت ہے ٹھیک ہے۔ وہ جس حال کے اندر بھی ہو، ہمیں ادب کا حکم دیا گیا، ہمیں احترام کا حکم دیا گیا ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھو جنہوں نے بھی حضور کی آل کا ادب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی عزتیں دی ہیں اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز وہ کیا کرے گا، عزتیں حاصل کرے گا۔ تو ہم نے نماز کی کیا کرنی، حفاظت فرمانی ہے۔ حسین نے ہمیں یہ پیغام دیا ٹھیک ہے، سب کچھ جاندہ ہے چلا جاوے ٹھیک ہے، لیکن نماز چھڑنی، نماز جانی۔ اچھا بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے حضرت امام حسین دا جڑا تھڑ مبارک کو کتھے کربلا دے وچ، سر مبارک کتھے کوفے دیاں گلیاں دے وچ ٹھیک ہے، لیکن قرآن پڑھ دے پہنے۔ اچھا دنیا تو جان تو بعد بھی قرآن نہ چھڑن ٹھیک ہے، شہید ہو کے بھی قرآن نہ چھڑن، تو اسی زندہ ہو کے قرآن چھڑی پھرنے، اخباراں واسے ٹائم ہے، موبائلاں واسے ٹائم ہے، لیکن مسیتاں دے وچ جاؤ الماریاں پڑیاں ہوئی ہیں ٹھیک ہے، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کا کیا کرتے رہتے، انتظار کرتے رہتے۔ ہم نے قرآن پڑھ لیا ٹھیک ہے، بس پڑھ لیا تھا بچپن کے اندر، اب بھلا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے گناہ پیش کیے گئے، فرمایا شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ تھا وہ یہ تھا کہ بندہ قرآن پڑھ کے بھلا دے ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے۔ آج ہم نے قرآن بھی کیا کیا، بھلا دیا۔ تو حسینی پیغام یہی ہے کہ میں شہید ہو کے کیا کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، تم زندہ ہو کے بھی قرآن نہیں پڑھ رہے۔ آج سوال ہے نا مسلمانوں کے اوپر، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ہر طرف کٹ رہے ہیں، خون بہایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑا ہے۔ اگر آج بھی ہم سچے دل کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز ہر طرف کیا ہوگی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عزتیں دے گا، وقار عطا فرمائے گا۔ نماز پڑھنی ہے، قرآن ہے، کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی کیا کر رہی ہیں، سن رہی ہیں، ان کے لیے ایک عرضی کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے جب سبھی شہید ہو گئے تھے نا تو آپ خیموں کے اندر گئے تھے، تو آپ نے جا کے جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور سب کو جتنی بھی مستورات تھی سب کو مخاطب کر کے کہا تھا، بہن آپ نے اپنی والدہ محترمہ کا جو پیغام تھا، جو انہوں نے تربیت فرمائی تھی، آپ نے وہ تربیت بھول لی نہیں ہے۔ یعنی وہ جب چلتی تھی تو آگے پیچھے کیا ہوتا تھا، آگے باپ ہوتا تھا، پیچھے بھائی ہوتا تھا، اور بعض دفعہ کیا ہوتا تھا، آگے بھائی ہوتا تھا، پیچھے باپ ہوتا تھا، ان کے قدموں کی نشان بھی کوئی نہیں دیکھ سکا ٹھیک ہے۔ تو فرمایا بہن کیا کرنا ہے، پردہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے فرمایا تھا، بھائی یاد رکھنا قیامت والے دن لوگ، قیامت تک لوگ کیا کریں گے، آپ کی شہادت پہ ناز کریں گے اور ہمارے پردوں پہ ناز کریں گے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جناب زہرا کی کنیزیں تو اپنے آپ کو کہتی ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے خوشی کا یا غمی کا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سیرت ہم بھلا دیتی ہیں ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے وہ کیا کرنی، وہ سیرت یاد رکھنی ہے، ہر حال کے اندر کیا کرنا ہے، پردہ کرنا ہے ٹھیک ہے۔ ایک صحابیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ رہی تھی، 4 رشتے شہید ہو گئے جی، 4 باپ چلا گیا، شور چلا گیا، بیٹا چلا گیا، خامد چلا گیا، لیکن پردہ کیا ہوا تھا۔ ایک صحابی کی زبان سے بھی ساختہ نکل گیا، 4 رشتے چلے گئے لیکن حال بھی پردہ کیتا ہوا ہے۔ بڑا خوبصورت انہیں جواب دیتا، فرمایا میرے رشتے گئے نہیں، میرا حیات نہیں نہ گیا، میرے رشتے شہید ہوئے نہیں، میرا حیات شہید ختم نہیں ہویا۔ کہ اسی اپنی حیات کی کرنا ہے، خیال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملدی توفیق عطا فرمائے۔
نے شفیق صاحب دی کال تے پنڈ گیا تے انہوں نے میں پوچھا عرض کیتی حضور آج جانا ہے کہندا سپیشل اسی شفیق دی محفل پاک واسطے آئے ہیں تے اس وڈی لاجپالی اور کیڑی ہو سکدی لاہور دا سفر کر کے قبلہ پور صاحب بزم پا کے شامل ہوئے تو میں حسین تو وڈا تو پھر لاجپال ہے ہی کوئی نہیں یہ تو انہوں نے گھرانے دی شان ہے حسین پاک دا اپنا کی مقام ہوئے گا دو جگہ اندر لاجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے دو جگہ اندر لاجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین ہے در اصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین ہے میں پارس کیوں نہ فخر کراں میرے پیر دا نام حسین ہے میں پارس کیوں نہ فخر کراں میرے پیر دا نام حسین ہے میں پارس کیوں نہ فخر کراں میرے پیر دا نام حسین ہے اور حسین دل ہے حسین جاں ہے حسین قرآن کی زبان ہے یہ سمجھ آئی تو پھر سارے آنکھوں سبحان اللہ او بچے مہربانی کرو ساڈی بھی سن لو ہیلو پتر اسی ادھر بیٹھے ہیں نعرہ رسالت ادھر توجہ کر کے ہاتھ چک کے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ تعالیٰ تھوڑی میری صاحب دی حاضری قبول فرمائے وقت پہلے ہی کافی ہو گیا دعوت سخن دے رہا میں شہنشاہ نقابت بھی نے شہنشاہ خطابت بھی نے جناب حافظ احمد نواز قادری صاحب آپ تشریف لے کے آن اور اپنے خطاب لاجواب دینا اچھا چلیں ماشاءاللہ جنی بھی ہے حاضری پیش فرما نعرہ تکبیر باواز بلند بولے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے مبارکباد دے مستحق نے محترم حافظ القاری شفیق احمد نقشبندی صاحب اور جڑی بس میں عہدے اراکین انہوں نے مل کے لجپال آقا دے ذکر دی محفل کا انعقاد کیتا میں پڑھن واسطے باقاعدہ انوائٹڈ نہیں چونکہ قبلہ کار صاحب نے حکم دیتا تے کافی دیر پہلے آ گئے اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت سنا خانہ نو سنیا اور ہون بھی سنا گے قبلہ میرے تھے اتنے زیادہ بیٹھن دا جڑا مقصد ہے نا وہ ہے کہ چونکہ آل نبی اولاد علی تشریف لے آ رہے سن صاحبزادہ سید محمد نقیشہ صاحب گیلانی زید شرفہ اور آل نبی اولاد علی فخر سادات سید فصیح اکبر گیلانی صاحب تے میں کہہ چکے ہن سرکار دے ذکر دی محفل دے وچ آ گیا تے اے ہو نہیں سکدا کہ اسی جلدی کرانو چلے جائیے سوندا تے بندہ ہر روز ہی اپنے کارے لیکن چلو اس انتظار دے وچ کچھ وقت گزار لئیے کہ حضور دی آل دی زیارت ہو جائے حسنین کریمین طیبین طاہرین دی جڑی اولاد ہے چونکہ اے شہادت امام علی مقام دے ذکر دی محفل ہے خالصتاً اس وقت تک بیٹھنا اور میں سادہ جی کاری محمد ارشد رضوی صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی تھی دوران خطاب اور ایک حدیث مبارکہ پھر ائمہ دے اقوال نہ بیان کر دے ہیں کیا کہ جڑا بندہ حرم دے وچ حالت عبادت وچ مصروف ہوئے خانہ کعبہ دے اندر مطاف دا طواف کردا ہوئے پھر طواف کرن تو بعد اس صحن کعبہ دے وچ عبادت دے وچ مصروف ہوئے اور او دے دل دے وچ نبی دی آل دا بغض ہوئے او کدے بھی جنت وچ نہیں جا سکدا جنہوں سمجھ آئیے اور سمجھ کے ایک باری سبحان اللہ کہہ دے بس صرف اس تو وڈی گل کوئی نہیں بس میں اے دے ہوتے ہی
2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਅਸ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਸਭ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ اور सारा कुछ यही کہ دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی گلزار مودت کو بکھرنے نہیں دیتی دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی گلزار مودت کو بکھرنے نہیں دیتی اور مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی اور حضرات گرامی قدر دوسرا شعر ہے وہ توجہ سے سنیے گا کہ خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے 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 کتنے غرور ٹوٹے حیدر کے سامنے خندق کے سامنے کبھی حیدر کے سامنے کتنے غرور ٹوٹے حیدر کے سامنے اور حیدر کا ذکر چھوڑ کر چہروں کو دیکھ لو حیدر کا ذکر چھوڑ کر چہروں کو دیکھ لو حیدر کا ذکر چھوڑ کر چہروں کو دیکھ لو شجرے چمکنے لگتے ہیں منبر کے سامنے شجرے چمکنے لگتے ہیں شجرے چمکنے لگتے ہیں بس شجرے چمکنے لگتے ہیں منبر کے سامنے اور یہ سیکنڈ لاسٹ شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں زہرا پاک کی زہرا پاک کی غلامی اب یہ دوبارہ سننے دریائے محبت کو اترنے نہیں دیتی دریائے محبت کو اترنے نہیں دیتی گلزار مودت کو بکھرنے نہیں دیتی مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے پر زہرا کی غلامی ہمیں مرنے نہیں دیتی جرا جرا زہرا پاک دا غلام ایک بار ہاتھ چوک کے بولے نا سبحان اللہ اینی رات حسین پاک دے ذکر دے وچ بہن والا کیوں ہو سکتا ہے کہ زہرا پاک دا نوکر تے غلام نہ ہو ایک بار ہاتھ چوک کے پھر بولنا سبحان اللہ ایک بار پھر کہہ دو سبحان اللہ اور قبلہ پیر صاحب کربلا کی خاک ہے اور کیا آدمی سجدے میں ہے کربلا کی خاک ہے اور کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے بس تھوڑا دے توجہ رکھ کے سن لینا بڑا تھوڑا مزہ آئے گا اگلا جملہ بھی بڑا قیمتی ہے کہ کربلا کی خاک ہے اور کیا آدمی سجدے میں ہے اس کے اندر بڑے سوالات ہیں کیا دو طرح سے بولا جاتا ہے دو وجہ تو بولا جاتا ہے ایک سوالیہ انداز مطلب پوچھن واسطے ایک اس جگہ پہ بولا جاتا ہے جس جگہ دیتے الفاظ ختم ہو جان تے عظمت عزت دیا بلندیاں بڑیاں اونچیاں ہون جتے الفاظ دے پیرائے دے وچ اس عظمت کو بیان نہ کیتا جاوے جس طرح جملہ بولا جاتا ہے کہ یار کیا عظیم آدمی ہے اس نے کیا کر دیا اب یہاں پہ الفاظ نہیں کہ اس نے کیا کیا لیکن کیا بتا رہا ہے کہ وہ کام بہت بڑا عظیم ہے بہت بڑا ہے کربلا کی خاک ہے اور کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی زندگی سجدے میں ہے اور وہ جو ایک سجدہ بچ رہا تھا علی کا بوقت فجر وہ جو ایک سجدہ بچ رہا تھا علی کا بوقت فجر فاطمہ کا لال شاید اسی سجدے میں ہے
فاطمہ کا لال شاید اسی سجدے میں ہے، بس فاطمہ کا لال شاید اسی سجدے میں ہے۔ اور آخری شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر ہمارے یہاں پہ عظیم ثنا خان رسول بیٹھے ہیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، توجہ رکھیے گا۔ کیا آدمی سجدے میں ہے اور حضرات گرامی قدر حیران ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے۔ حیران ہے وہ مقتل جس جگہ پہ امام علی مقام شہید ہوئے، کربلا کا میدان، وہ بھی بڑا حیران، وہ جو منظر دیکھ رہے تھے وہ بھی بڑے حیران، آسمان بھی بڑا حیران، جن و انس بھی، ملائکہ بھی بڑے حیران، اور وہ خنجر جو آپ کے گلے پہ چلا وہ بھی بڑا حیران کہ یہ کیسا شہید ہے کہ حیران ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے۔ اگلا جملہ سننا، حیران ہے مقتل بھی اور خنجر بھی شرمندہ ہے، قاتل کی تو موت ہوئی ہے، جو قتل ہوا وہ زندہ ہے۔ قاتل کی تو موت ہوئی ہے، جو قتل ہوا وہ زندہ ہے۔ آج قاتل کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، جو شہید ہوا جگہ جگہ پہ ان کے نام کے تذکرے ہیں۔ اچھی بولو ایک باری گاج بج کے۔ بس حضرات گرامی قدر یہ جڑی نبی دی آئی دی محبت ہے نا، کہ نبی دی آئی دی محبت سانو ساڈے والدین نے کوٹیچ پلائی ہے، اور الحمدللہ سانو اس عقیدت تے، سانو اس ایمان تے، سانو اس جذبے تے، سانو اس نسبت تے مان ہے کہ جنہ دی غلامی دا پٹا ساڈے گلے وچ ہے نا، وہ عام نہیں، انہاں دا تعلق ہونے رسول نال ہے، جڑے جگر گوشہ بطول نے۔ حضرات گرامی قدر یہ او ہستیاں نے جنہ دے نال تعلق ساڈا ایمان ہے، جنہ دی غلامی، جنہ نال محبت، جنہ دے نال عقیدت، جنہ دے نال مودت، اور جدوں اسی حالت